اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ سے، نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان جب تک اللہ کے دین کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ کی ذات بھی اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے دار الاسباب بنائی ہے، سبب کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہو، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں کہ جس سے اللہ کی مدد حاصل ہو۔ آج کی اس جمعے کی نشست میں انہی ذرائع کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نصرت الہی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ ایمان کامل ہے۔ ویسے تو ہر شخص ایمان کا دعوے دار ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایماندار ہوں، لیکن کون سا ایمان؟ وہ ایمان کی جو ایمان کامل ہو، وہ ایمان کی جو ایمان خالص ہو، وہ ایمان کی جو ایمان واسق ہو، وہ ایمان کی جو ایمان راجح ہو، وہ ایمان مراد ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت سے ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، قلیل ہیں۔ اب کون سا ایمان مطلوب ہے؟ جس ایمان کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، جن کا ایمان آسمانوں کی بلندیوں سے بھی زیادہ تھا، جن کا ایمان زمین کی وسعتوں سے بھی زیادہ تھا، وہ ایمان مطلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے معنوں میں ایماندار ہوئے، حقیقی ایمان والے ہوئے، تو انجام کے اعتبار سے تم ہی غالب رہو گے۔ اب وہ کون سا ایمان ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ خالی زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں گے، زبان سے دعویٰ کرتے رہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ فرمایا یہ نہ سوچنا کہ خالی دعویٰ کر کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ایمان والا ہو جاؤں گا، نہیں، اس ایمان کی خاطر تو پچھلوں نے بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، انہیں آرو سے چیرا گیا، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، تختہ دار کے اوپر چڑھنا پڑا، اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ تو تبھی فرمایا کہ وہ لوگ جو تھے وہ ایمان والے تھے۔ حالات مختلف ہو سکتا ہے، حالات کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانچ پڑتال کریں گے، من الخوف، خوف کی وجہ سے، والجوع، بھوک کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، ونقص من الاموال، اور مال کی کمی کی وجہ سے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقر ہوتا ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر کے قریب لے کر جاتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمایا جائے گا، اور ہر شخص کی اپنی نوعیت ہوگی، اپنا انداز ہوگا۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی شخص پر اللہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ آج دنیا کے اعتبار سے ایک 5 سال کا بچہ ہو، ہم اس پر 50 کلو وزن نہیں ڈالتے کہ چھوٹا بچہ ہے، تو میرا رب جو حالات سے واقف ہے، جو انسان کی تخلیق سے واقف ہے، جو انسان کے جذبات سے واقف ہے، تو جو اس کا مکلف نہیں ہوگا، جو اس کا کیپیبل نہیں ہوگا، جس کے اندر اتنی پوٹینشل نہیں ہوگی، اللہ اس کے اوپر ویسے حالات نہیں لائے گا۔ لیکن جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اللہ کے رسول سے عشق کا دعویٰ کرے گا، تو فرمایا کہ جو جتنا بڑا دعویٰ کرے گا اس کے مطابق پھر اسے آزمایا بھی جائے گا۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب لوگ تھے، اور پھر سارے کے سارے انبیاء کو جمع کیا جائے تو وہ مجھ ایک محمد کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر جو تکالیف آئی ہیں، سارے کے سارے انبیاء سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جو مقام تھا اللہ کے پاس کتنا بڑا تھا، سب سے بڑا مقام تھا، لہذا جتنا بڑا مقام تھا اس کے مطابق تکالیف بھی آئیں، آزمائشیں بھی آئیں۔ تو فرمایا انسان جب تک اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں اور آزماتے رہتے ہیں، اور پھر اس آزمائش کے اوپر، اس تکلیف کے اوپر جو شخص صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ترین شخص ہے۔ اور جو کسی تکلیف کے اوپر صبر نہیں کرتا، واویلا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ کا اس سے مدد کا وعدہ نہیں ہے، اللہ اس کی مدد نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کامل کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا ہے کہ کل اللہ قیامت والے دن کہہ دے کہ توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے، توحید تو یہ ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، کہ دنیا کے اندر یہ میرے لیے، میری ذات کے لیے یہ دنیا سے خفا تھا، پوری کائنات سے بائیکاٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، پوری کی پوری برادری بتوں کی پوجا کرنے والی۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی، آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت نہیں کی، پھر کتنی تکالیف آئیں، آگ کے اندر ڈالا گیا، چلے گئے آگ کے اندر، اولاد کو قربان کرنا پڑا، قربان کر لیا، وطن کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، گھر بار کو قربان کرنا پڑا، کر دیا، ہجرت کرنی پڑی، کر لی،
اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، تو جو شخص اللہ کے حکم کے لیے ڈٹ جاتا ہے پھر اللہ کا اس سے مدد کا وعدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔